آخرت الہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اس میں ابدیت بھی ہے اور اس میں پھر دوام ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ توجہ دلانی میں بھول گیا تھا کہ یہاں غرور غین کے پیش کے ساتھ آیا، جبکہ یہ کہ وغرکم باللہ الغرور، آیت نمبر 14 جو تھی وہ ختم ہوئی تھی غرور کے لفظ پر، لیکن وہاں غین پر زبر تھا، وہ فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا، بہت بڑا دھوکے باز۔ یہاں یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے غرور، یعنی دھوکہ، متاع الغرور دھوکے کا سامان، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اب یہ جو حقیقت کسی پر منکشف اگر ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے اپنی تمام توانائیاں جو ہے اس کے لیے لگائے گا، کھپائے گا۔ زندگی میں جس قدر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اتنا حصہ اپنے وقت اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کا وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اہل و عیال کے لیے صرف کرے گا، لیکن زندگی کا مقصود وہ در حقیقت آخرت کو قرار دے۔ یہاں بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائی۔ گویا کہ یہاں پر تو ہمیں بس اتنا کچھ، جتنا کچھ کہ مینٹین کرنے کے لیے، میں نے سبسسٹنس کا لفظ بھی استعمال کیا، رہنا ہے، ایک کوئی نہ کوئی چھت بھی اوپر ہونی چاہیے، کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ ضروری بندوبست ہونا چاہیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہونے چاہیے، جو کہ احادیث میں بنیادی ضروریات جو ہیں جن کے بارے میں بیان کر دیا۔ اب اس میں اسراف ہو رہا ہے، ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو رہی ہیں، محل بن رہے ہیں اور سارے ساز و سامان جمع کیے جا رہے ہیں، ڈیکوریشن پیسز لا کر سجائے جا رہے ہیں، یہ سب در حقیقت اپنی ان توانائیوں اور قوتوں اور اوقات کا ضیاع ہے جو ہو رہا ہے۔ اگر مقصود آخرت تو اپنی توانائیوں کو لگانا ہے، کھپانا ہے، وہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ دونوں آیتیں نسبتاً طویل تر آیات ہیں اور ان پر مضمون مکمل۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا حصہ جو ہے اس کے بعد کی 3 آیات پھر آیت نمبر 25 کے ساتھ جمع ہو کر ایک پورا سیکشن بن رہا، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 25 میں چونکہ ایک انقلاب کا تصور آئے گا جو کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس اعتبار سے اس انقلابی جد و جہد کے لیے ظاہر بات ہے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جان اور مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھے میدان میں آئے، سرفروشی کے بغیر، جان فشانی کے بغیر، جانے دیے بغیر، خون دیے بغیر دنیا میں آج تک کوئی انقلاب نہیں ہے۔ کوئی نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے تو وہ سارے مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام مستثنا نہیں ہے، حضور کو اگر پتھر بھی اپنے جسم اطہر پر سہنے پڑے ہیں، وہ آپ کو بھی اگر آپ کا خون جو ہے وہ 2 مرتبہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخ میں کہ صحیح روایات کے اعتبار سے آپ کا خون جو ہے وہ طائف کی سرزمین میں بھی جذب ہوا ہے اور آپ کا خون جو ہے وہ دامن احد میں بھی جذب، آپ مجروح بھی ہوئے، آپ پر غشی بھی طاری ہوئی، اور سینکڑوں صحابہ ہیں جن کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے حضور نے، تب کہیں وہ دین کا غلبہ ہوا اور نظام عدل و قسط قائم۔ اس لیے گویا کہ تمہید کے طور پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہے تکالیف جو آتی ہیں، آدمی بالکل انرٹ زندگی بسر کر رہا ہو، پیسو زندگی بسر کر، تب بھی تکلیف آ سکتی ہے، کوئی کینسر ہو سکتا ہے، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں جان جا سکتی ہے، یہ جان تو جانی ہی ہے ہر حال میں، اور مصیبتیں جو ہیں ان سے بچنے کی یہاں پر کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو کیوں نہ انسان وہ خطرات جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایکٹیولی کسی مقصد کے لیے، زندگی کے کسی اعلیٰ تر نصب العین کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کھپائے اور اس کے لیے خطرات جو ہے ان کو مول لے، فی الواقع ان کا رسک لے۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 آیتیں یہ ان 2 آیتوں کے ساتھ بھی ملتی ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور اس جو آخری 5ویں آیت جو ہے کہ جو 6ٹھی آیت ہے اس سلسلے، اس رکوع کی آخری آیت 25ویں آیت، اس کے ساتھ بھی جو، تو اس حوالے سے اب اس پر دوبارہ غور کر لیجئے، اگرچہ ہم ان آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی بھی ناگوار صورتحال، کوئی تکلیف دہ صورت، نہ زمین میں کسی بڑے پیمانے پر، نہ ذاتی اعتبار سے تمہاری جان میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں۔ یہ کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے، پہلے سے معین ہے، ہونا ہے، من قبل ان نبراہا، اس کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا علم قدیم میں ہر شے پہلے سے موجود تھی۔ یہ وجود علمی، جب شے وہ ظاہر ہوتی ہے، خارج میں آ جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کا وجود ہے جس کو کہ ہم مادی یا عملی وجود کہتے ہیں۔ من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ تاسو ہے اسیہ یا اسا، افسوس کرتا۔ تو میں نے اس میں بڑی وضاحت سے عرض کیا ہوا سورۃ تغابن کے درس میں کہ ایک طبعی ہوتا ہے اثر، کسی چیونٹی نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ میں جنبش ہوئی، آپ نے ہاتھ ہٹا لیا کہ کیا ہوا؟ ریفلیکس ایکشن،
اس درجے میں کسی شے پر انسان پر کوئی رد عمل طاری ہو جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے جو بات یہاں کہی جاتی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. بعض صحابہ نے سوال بھی کیا، حضور آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ شفقت جو اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ظہور ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی کچھ کہ جو اللہ کو پسند ہے ہم اس پر راضی و رضائے. کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ زبان پر نہ آئے. رضائے حق پہ راضی رہ کہ حرف آرزو کیسا ہے؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا ہے؟ تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں سورۃ تغابن میں کہ در حقیقت یہ مقام رضا جو اقبال کہتے ہیں کہ بروں کشید پیچا کے ہست بود مرا کہ اگدہا کے مقام رضا کشود مر. اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے ثمرات میں سے چوٹی کا ثمر. تکلیف آئی ہے تبھی اس اثر ہوگا، اس کا یقیناً ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اعصاب پر، آپ کے احساسات پر اس کا کوئی چھاپ نہ پڑنے پر. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہوئی ہے، اللہ کے کوئی نہ کوئی اس سے خیر ہی اللہ کو منظور ہوگی. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ جانتے انک تعلم ولا نعلم، یہ جو دعا ہے، جو دعا استخارہ انک تعلم ولا نعلم، اے اللہ تو جانتا ہم نہیں جانتا، وتقدر ولا نقدر، تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے، ہمیں قدرت حاصل ہے، ہم تو جو تیرا فیصلہ پڑا. تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی کچھ میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈال دیا ہے، صبر و شکر کے ساتھ انسان اس کو قبول کرے. لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم، جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے، چھن جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، فرح کہتے ہیں پھولے نہ سمانا، ایک تبھی خوشی ہونا. کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے نفس کو پسند ہے، اچھی ہے، اس سے ایک فوری طور پر ایک خوشی کا احساس، یہ بھی منافی نہیں ہوگا اس کے، لیکن اس کو اس حد تک انسان اس سے تاثر لے لے کہ جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. یہ جو معاملہ ہے یہ فرح ہے. اس لیے کہ فرح کا لفظ کے اندر یہ چیز موجود ہے جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے. فرج کہتے ہی ہے جو کہیں خلا ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، اسی طریقے سے فرح کا لفظ ہے. فرق یہ تمام جو قریب کے مادے ہیں، کاٹنے والی شے، علیحدہ کر دینے والی شے. تو فرح کہتے ہیں خوشی کا آپے میں نہ سمانا، پھولے نہ سمانا، یہ جو ہمارے ہاں مختلف محاورات ہیں اس طرح کا. اس کے لیے محاورہ ترجمہ اتراؤ نہیں اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں دے دی. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں. لا يحب اگرچہ بہت نرم الفاظ ہیں، اصل میں مراد ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. کسی شے کی نفی جو ہے بسا اوقات سادہ نفی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کے اندر ایک ایمفیسس ہوتا ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو وہ لوگ کہ جو اکڑتے ہو. یہ مختال بنا ہے اختیال، خیل سے بنا ہے. خیل گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا. گھوڑے کی جو ہے چال کے اندر ایک تمکنت ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا اس کی چال میں تمکنت. تو اختیال کا لفظ وہاں سے لیا. آدمی کے چلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کسی ذوب میں ہے، اونچی ہواؤں میں ہے، کوئی اس کو غرور ہے، تو یہ اختیال ہے. اور فخر ہے وہی جو لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تفاخر بینکم، فخر کرنا نسل پر ہے، نسب پر ہے، حسب نسب پر ہے، مال پر ہے، علم پر ہے، زہد پر ہے، تقوی پر ہے. پھر اس کو بیان کرتے رہنا، اس کا اظہار کرنا. یہ ہے اللہ کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ جو آیت ہے در حقیقت اس طرز عمل یا اس ذہنیت کا منطقی نتیجہ، اس لیے کہ یہ اختیال اور فخر جو ہے دنیا میں اگر کوئی نعمت انسان کو ملی ہے تو اس پر فرح، اور فرح کے بعد اختیال، اور اختیال کے ساتھ فخر، یہ تینوں چیزیں جو ہے در حقیقت غمازی کرتی ہیں اس بات کی کہ انسان جو ہے قدر و قیمت سمجھتا ہے اس دنیا کے مال و اسباب کی. اسی پر تبھی تو فخر کر رہا ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا، تو اس کا جو یہ دار و مدار اور انحصار ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سرمایہ افتخار جو ہے میری دولت ہے، تو اس دولت کو وہ سنبھال کر رکھے گا، خرچ نہیں کرے گا. اس لیے کہ خرچ کرنے میں تو پھر ظاہر بات ہے وہی تو سرمایہ افتخار ہے، اسی سے تو وہ روب گانٹ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اسی سے تو اس کی عزت ہے. ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر یہ لعنت انتہا کو پہنچ گئی. ویسے تو فرق ہوتا تھا، دولت مند بھی ہوتے تھے، غریب بھی ہوتے تھے، لیکن عزت کی بنیاد دولت نہیں ہوتی، عزت کی بنیاد کردار تھا. بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں وہ فقراء، یہ میں نے مضمون حال ہی میں لکھا بھی تھا کہ معاشرے کے اندر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ فقیر جو ہے، جو درویش کہیں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے، علماء کی طرف ہوتا ہے. یہ زبیدہ جو بڑی محبوب ملکہ تھی ہارون رشید کی، اس نے کہا تھا، حج کے موقع پہ آئی، اور غالباً وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے، بہت بڑی شخصیت. وہ جب آئے ہیں طواف کرنے کے لیے تو پورا مجمع ان کی طرف متوجہ ہو گیا. تو ملکہ نے کہا اپنے شوہر سے، اور یہ آزادی وہی اختیار کر سکتی تھی اس لیے کہ بڑی محبوب بیوی تھی، اس نے کہا کہ اصل تو حکومت ان کی ہے، تمہاری کہاں ہے؟ یہ دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تمہارا جو ہے، تمہاری حکومت جو ہے وہ لوگوں کے جسموں پر ہے، اور ان کی حکومت دلوں پر. تو یہ ویلیوز جس معاشرے کے اندر ہو
تو اس کا معاملہ جو ہے چاہے کچھ اونچ نیچ ہو بھی معاشرے میں، اس سے اخلاق کا دیوالا اس طرح نہیں نکلتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نکلتا، کہ معلوم ہے کہ یہ حرام کی دولت ہے، یہ ہیروئن کی کمائی ہے، یا فلاں کی کمائی ہے، یہ رشوتیں ہیں، یا یہ سودی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے عزت ہے، اس کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ اچھے اچھے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے۔ تو اس سے در حقیقت معلوم ہوا کہ اخلاق کا دیوالا نکل گیا، ویلیوز ختم ہو گئی، اقدار کا بیڑا بنا۔ تو یہاں اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ الذین یبخلون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کی بنیاد پیسہ ہے تو بخل کریں گے، پیسے کو سنبھال کر رکھیں گے، وہ کاہے کو پیسہ خرچ کریں گے؟ پیسہ خرچ کریں گے تو اپنی عزت کی بنیاد، اپنے فخر کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یامرون الناس بالبخل، جو شخص خود یہ بخل کرے گا وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے گا۔ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی نگاہ میں وہ اپنا بھی تو کوئی بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنی بات کے لیے بھی جسٹیفیکیشن چاہے گا۔ امر کا لفظ جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ مشورے کے معنی میں، حکم کے معنی میں نہیں، عربی زبان میں لفظ امر جو ہے دونوں معنی میں آتا ہے۔ بھائی کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ سوچو، یہ کیا تم نے دونوں ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں اپنے؟ تمہارے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی سوراخ ہے، کوئی پیسہ روکتے ہی نہیں ہو اپنے پاس۔ تمہیں چاہیے کہ کچھ آگے کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تو بڑے ہی ناصحانہ انداز میں اور بڑے ہی خیر خواہانہ انداز میں بخل کا مشورہ دیا جائے تاکہ ہمارا بخل بھی ڈھکا رہے، چھپا رہے۔ یہ بالکل وہی نفسیاتی بات ہے جو میں حقیقت نفاق کے ضمن میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ نفاق جب اپنی تیسری منزل کو پہنچتا ہے تو پھر بغض ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے ان سے کہ جو دیوانہ وار گویا کہ جان اور مال خرچ کر رہے ہیں، کہ ان کی اس دیوانہ وار اپنے جان اور مال کی بازی لگانے سے ہماری بزدلی، ہمارا بخل نمایاں ہو رہا ہے۔ اگر پکار آتی سب بیٹھے رہتے، کوئی بھی جنبش نہ کرتا تو سب برابر تھے۔ یہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ حضور کی سیرت میں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ہو گئی بات، صلح ہو گئی، ٹرمز طے ہو گئی، اچھا بھائی اٹھو، اب یہیں پر قربانیاں دے دو، احرام کھول دو۔ ایک بھی نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، میرے لیے تو تاحال عقدہ ہے ایک، کہ حضرت ابو بکر کی بھی تو صراحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے، ایک بھی نہیں اٹھی۔ 3 دفعہ کہا ہے حضور نے، اور دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی، بہت مدبر خاتون تھی۔ انہوں نے ان سے جا کے کہا ہے کہ میں نے 3 دفعہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو، اب احرام کھول دو، قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دیں۔ جب آپ نے آ کر یہ کام کیا سب کھڑے ہو گئے۔ تو میری تعبیر یہ ہے کہ وہ کچھ حالت منتظرہ میں مبتلا تھے کہ شاید ابھی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید کوئی اللہ ہمارا ابھی امتحان ہی لے رہا۔ اس لیے ایک عجیب سی حالت منتظرہ طاری ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں۔ لیکن اس وقت جو میں بات بیان کر رہا تھا وہی تھا کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو سب برابر ہو گئے۔ اگر کچھ لوگ اٹھ جاتے، کچھ رہ جاتے، تو جو اٹھ گئے ان کا ایک مرتبہ واضح ہو جاتا کہ یہ نبی کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ گویا کہ تربص میں ہے، انتظار میں ہے۔ تو منافقین کو یہی غصہ آتا کہ جب آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا، یہ نکل رہے ہیں، یہ کچھ سوچتے ہی نہیں، کوئی اپنا نفع نقصان، کوئی اندیشے، کوئی خطرات، موسم کو نہیں دیکھ رہے کہ شدید ترین گرمی کا موسم ہے، یہ نہیں دیکھ رہے شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، سلطنت روما کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ اب تک تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اندرون ملک عرب ہوئی ہیں، یہ سٹینڈنگ سپر پاور، سٹینڈنگ آرمیز جس کی لاکھوں کی، اور یہی ہوا ہے غزوہ موتا کے اندر۔ 3000 گئے تھے، 1 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، اور 1 لاکھ اور موجود تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 2 لاکھ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال غزوہ تبوک کے لیے جن لوگوں کو پکارا ہے، جن میں ایمان صادق تھا، وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے اصل میں جو شخص خود بخل کرتا ہے دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے، جو خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا دوسروں کو بھی نہ وہ بڑھنے کا مشورہ دے گا بلکہ روکے گا۔ ہلم الینا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو یہیں پر، کہاں جا رہے ہو، کیوں خطرات مول لیتے ہو، ہلم الینا، آؤ ہمارے ساتھ ہی بیٹھو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پیٹھ دکھائے گا، پیٹھ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، یہ سب کچھ سن کر بھی نہ انفاق پر آمادہ ہوگا، نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوگا، تو وہ سن رکھے کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کرے گا تو کام ہوگا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انہی کے اٹھائے یہ چھپر اٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اگر تم نہیں آؤ گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اس پر سورہ محمد ختم ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم روگردانی کرو گے، پیٹھ دکھا دو گے، تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہاں وہ 5 آیتیں مکمل ہو گئیں جس کو میں نے ایک حصہ پہلے قرار دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی 2 آیتوں کو اس رکوع، تیسرے رکوع کی اس کو ایک مستقل حصہ مانا جائے۔ حیات زندگی کی اصل حقیقت، ہیومن لائف کا سائیکل، اس کی مشابہت جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم میں جو بھی سائیکل چل رہا ہے اس سے، آخرت کی اصل اہمیت، اور پھر یہ کہ اصل مقصود و مطلوب آخرت کو بنانا، اور اس میں مسارعت اور مسابقت آگے نکل، وہ اپنی جگہ ایک مکمل مضمون تھا۔ پھر 4 آیتیں جو یہ آئی ہیں
اس کے اندر بھی جو ہے وہ تین آیتیں، اس میں یہ مضمون آ گیا دنیاوی مصائب اور مشکلات اور تکالیف، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ مشکلات اور مصائب جو 5واں حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر اگر کوئی کھوٹ کہیں ہے تو وہ دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ تمہیں پوری طریقے سے زر خالص بنا لے، لیمحصکم، تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دے، صاف کر دے۔ پھر یہ کہ تمہارے جوہر نمایاں اسی سے ہو، معلوم ہوگا کس کا کتنا جذبہ ہے، کس کے اندر کتنا شوق جہاد تھا، کس کے اندر کتنا جذبہ انفاق تھا۔ کیسے معلوم ہوتا ابو بکر کا مقام کیا ہے، کیسے معلوم ہوتا کہ عمر کا مقام کیا ہے؟ وہ تو انہی چیزوں سے جو ہے جوہر کھلے ہیں، نکھرے ہیں، نمایاں ہوئے ہیں۔ تو وہ فلسفہ پورا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں حصے میں کہ ابتلا، آزمائش، امتحانات کیوں آتے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب آ گئی وہ آیت جس کو میں ایک مستقل حصہ قرار دے رہا ہوں، اور یہ در حقیقت اس پوری سورہ مبارکہ کا کلائمیکس، نقطہ عروج۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ میں نے بارہا الفاظ استعمال کیے، پھر دوہرا رہا ہوں۔ انقلاب جس شے کا نام ہے، اسے آپ اس کی کنوٹیشن کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انقلاب کہتے ہیں کسی اجتماعی نظام کو بدل، ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوگا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کو تلپٹ کریں گے، اس کا تختہ الٹیں گے تو کوئی اور نظام آئے۔ اس کے بغیر کسی دوسرے نظام کے لیے ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے وعظ، نصیحت، تلقین، تعلیم، تبلیغ، یہ سب اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں طاقت استعمال کریں، اس لیے کہ تلقین، وعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ سے جو نیک سرشت لوگ ہوتے ہیں تمام طبقات کے اندر، وہ کھینچ آئیں گے، جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور مرادہ رہ جائے گا۔ لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جن کے مفادات ہیں، ہمارے معاشرے میں جاگیردار ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، وہ اصل مالک ہے، پورے علاقے کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، باقی لوگ جو بس رہے ہیں وہاں پہ وہ اس کی کمی ہے، کاری ہے، وہ تو اس کی رعیت ہے، وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بالآخر طاقت کا استعمال نہ ہوگی۔ یہ بات جو ہے اصل میں کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، قتل و خون، قتل و غارت گری کو اچھی بات نہیں ہے، طاقت کا استعمال، اسلحہ کا استعمال کو اچھی بات نہیں ہے، پر ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی بات ہو جائے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب آ جائے، بہت اچھا ہے، فبہا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس ایک آیت میں اس تلخ حقیقت کو عریاں انداز میں بیان، تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہے، بالکل بات واضح ہو جائے، پورا انقلابی عمل جو ہے آپ کو اس آیت کے اندر مل جائے گا۔ اب اس کے ایک لفظ پر غور کیجیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ایک آیت کی پوری تشریح ہے جو سورہ صف میں آئی ہے۔ سورہ صف کی 14 آیات در حقیقت اس ایک آیت کی شرح پر اور تفصیل پر مشتمل، اور سورہ صف چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن میں رکھیے شروع میں ڈانٹ ڈپٹ آئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ سن لو، تمہارا یہ طرز عمل، ایمان کے دعوے، زبان سے بڑی اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے دعوے، اور عمل اس کے منافی، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں۔ اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سفید باندھ کر گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ قتال سے شروع ہوئی یہ سورت، پھر چند آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آیا، یہ گویا کہ شرح ہوئی اس کی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کی شرح وہاں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں اب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا طرز عمل یہود کا۔ اس کے بعد آیت آ گئی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق سے، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان پر، اور چاہے یہ کتنا ہی ناگوار اور ناپسند ہو مشرکوں کو، ان کے الرغم یہ کرنا ہے، لیکن کریں گے کیسے؟ اہل ایمان آئیں گے، یعنی انہیں دینی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف، اس سودے کی طرف جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں جہاد آ، پختہ ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اس کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس بہتری کی پھر وضاحت کی گئی، ایک اخروی جو اللہ کے وعدے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، اس لیے کہ مقصود اصلی تو آخرت ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ البتہ ایک اضافی وعدہ یہ بھی ہے، اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما جائے۔
وبشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے۔ آخر میں اللہ کی نصرت کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار، تو اس وقت کہا تھا حوارین نے ہم ہیں اللہ۔ یہ میں نے آپ کو ایک جنرل سروے دے دیا ہے، اب اس صورت کو، اس آیت کو پڑھیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ واحد کے سیغے میں ہے، تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان ہے۔ یہ جنرلائزڈ لا ہے اللہ کا، عمومی قانون ہے، اور یہ اجتماعی فارم میں آ رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں۔ لقد ارسلنا رسلنا، اب ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک قانون ہے، کلیہ قاعدہ ہے۔ ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو، اور یہاں دیکھیے تین چیزیں آئیں گی، بالبینات نمبر 1، وانزلنا معہم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3۔ نوٹ کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا بینات کے۔ بینات کا لفظ پہلے حصے میں بھی آ چکا ہے، دوسرے حصے میں هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، اس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بین کہتے ہیں اس شے کو جو از خود ظاہر ہو، خود نمایاں ہو، جس کو کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو، جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ اب یہ لفظ آتا ہے عام طور پر رسولوں کے تذکرے میں معجزات کے۔ معجزہ جس رسول کو دیا جاتا تھا وہ گویا کہ بالکل واضح کر دیتا تھا کہ یہ بات کسی ہیومن جو ہے صلاحیت یا طاقت اس سے وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً یہ اللہ کی۔ جیسے کہ ایک معجزہ دیا قوم سمود کو، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح ہم تمہیں مان لیں گے اگر یہ سامنے کی چٹان سے ابھی تم ایسا کرو کہ اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ماننے کو تیار ہیں اگر انہیں یہ معجزہ دکھا دیا جائے۔ چٹان شق ہوئی، گابن اونٹنی برآمد، لیکن یہ کہ قوم نے نہیں مانا، پھر اسی لیے وہ ہلاک کر دی گئی، قوم برباد کر دی گئی۔ معجزے کے آنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کی ہلاکت۔ تو بینات، معجزات۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات۔ وانزلنا معہم، اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری دو چیز، الکتاب والمیزان، کتاب اتاری، میزان اتاری۔ کتاب کا لفظ تو عام فہم ہے، بالکل واضح ہے، سب سمجھ جائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، لیکن یہاں میزان سے مراد ہے۔ میزان وزن سے، اس میں آلہ ہے، مبزان، اصل میں مبزان ہے، یہ وزن سے بنا ہے، مفعال کے وزن پر، واو جو ہے یہاں پر یا کی شکل اختیار کر گیا، میزان وزن کرنے کا آلہ ترازو سے میزان کا۔ لیکن توازن جو ہے کئی قسم کا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان کے میرے درس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، ایک آفاقی بیلنس ہے اس کائنات کے، ان کروں کے درمیان ایک بیلنس ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، در حقیقت یہاں جو مراد ہے، جو ہے وہ بیلنس ہے جو ان کروں کے درمیان ہے۔ یہ تمام جتنے کرے تیر رہے ہیں فضا کے اندر، سیارے اور گردش میں ہے، ان کا توازن ہے، ان کے ڈسٹینسز جو ہے انہی کے، جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹینس کے انورس پروپورشنیٹ میں وہ ان کی جو ہوتی ہے آپس کی باہمی کشش وہ ہے، اور وہ توازن ہے، ادھر سے اس کو وہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر کھائے۔ اسی طریقے سے جو نظام اللہ عطا فرماتا ہے وہ نظام ایک میزان ہے، اس میں حقوق اور فرائض کا توازن ہو، فلاں کا یہ حق ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری۔ آپ کو معلوم ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ privileges go with responsibility، جہاں زیادہ ذمہ داری ہوگی privileges بھی زیادہ ہوگی، اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی، اختیار بھی زیادہ ہوگا۔ تو حقوق اور فرائض میں توازن ہوگا تو معاشرہ صحیح رہے گا، اور اگر اس کے اندر امبیلنس ہو گیا، اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام عدوان ہے، اسی کا نام زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ تو در حقیقت جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توازن قائم۔ مثلا تین چیزوں کے اندر توازن ہے کہ جو بہت ایویسو ہے انسان کے لیے، اس کا حصول آسان نہیں۔ قدیم ترین مسئلہ ہے عورت اور مرد میں توازن کیا؟ ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، عورت مرد کی محتاج ہے، مرد عورت کا محتاج ہے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ توازن نہیں ہو پاتا، یا تو عورت کو ملکیت بنا لیا جاتا ہے، جوتی کی نوک سمجھا جاتا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی اس کا